سرخ گائے ریڈ ہیفر یہودیوں کی 10ویں سرخ گائے کی قربانی نے اس وقت امت مسلمہ کے اندر اور خاص طور پر عرب ممالک کے اندر سوشل میڈیا پہ تہلکہ مچایا ہوا ہے۔ یہ سرخ گائے کیا ہوتی ہے؟ یہودی اس کو کیوں ذبح کرتے ہیں؟ کیا 10ویں قربانی کے بعد 10ویں سرخ گائے ریڈ ہیفر کی قربانی کے بعد دجال نمودار ہوگا؟ کیا واقعی یہود مسجد اقصیٰ کو گرانے جا رہے ہیں؟ کیا مسجد اقصیٰ کی جگہ ہیکل سلیمانی، تیسرا ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جانے لگا ہے؟ کیا حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ظہور کا اس سرخ گائے کی قربانی کے ساتھ کوئی لنک ہے؟ اس ویڈیو کے اندر ہم ساری تفصیل جانیں گے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ سرخ گائے ہے کیا۔ سرخ گائے ریڈ ہیفر کا ذبح کرنا اصل میں یہودیوں کی ایک رسم ہے۔ اس کا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کے ذریعے سب سے پہلے ہوا تھا، جس کا ذکر کتاب تورات کے اندر، تورات کی کتاب کتاب الاعداد ہے، بک آف نمبر 19 میں اس کا ذکر ہے کہ جب یہود مصر سے فلسطین کے راستے پر بھاگے تو موسیٰ علیہ السلام پر وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم جاری ہوا کہ جو شخص مردہ کی نجاست سے ناپاک ہو جاتا ہے تو وہ اس طرح سے، یعنی اس گائے کو قربان کرے اور اپنے آپ کو پاک کر دے۔ اب یہ رسم کیسے ادا کی جاتی ہے؟ یہود ایک سرخ گائے کا، اب تک ٹوٹل 9 گائے کی قربانیاں دی جا چکی ہیں یہود کی تاریخ میں۔ کیسے دیتے ہیں؟ ایک خالص سرخ رنگ کی گائے تلاش کی جاتی ہے جس کے جسم پر ایک بھی سفید، سیاہ بال یا کوئی اور کسی اور رنگ کا دھبا نہ ہو۔ یہ گائے کنواری ہو، اس کی عمر 3 سال تک ہو۔ یہ گائے جب ذبح کی جاتی ہے تو اس کو مکمل ذبح کرنے کے بعد اس کو مکمل طور پر جلا دیا جاتا ہے، پھر اس کی راکھ کو اٹھایا جاتا ہے اور اس کو ایک صاف پانی کے اندر اس کا مکسچر، ایک محلول تیار کیا جاتا ہے اور اس محلول کو ان تمام لوگوں کے اوپر چھڑکا جاتا ہے جو اس قربانی کی تقریب میں شریک ہوتے ہیں۔ اس سے ان کی جو ناپاکی ہوتی ہے، پیوریفیکیشن، وہ ہو جاتی ہے۔ یہ رسم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چلتی چلی آ رہی ہے۔ یہ قربانی یہود کرتے کہاں ہیں؟ یہ قربانی اولیو ماؤنٹین، زیتون کی پہاڑیوں میں جو کیدار ویلی کے ساتھ ہیں، اسی راستے میں یہ پڑتی ہے، ماؤنٹینز، وہاں پہ کی جاتی ہیں۔ اب تک جیسے میں نے پہلے بتایا کہ 9 قربانیاں اس کی جا چکی ہیں۔ پہلی قربانی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی اور اس کے بعد اب تک ٹوٹل 8 مزید قربانیاں کی جا چکی ہیں۔ دوسری قربانی عزرا نے کی تھی، تیسری سائمن دی جسٹ نے کی تھی، چوتھی یشمال بن پیاوی نے کی تھی، 5ویں مصری حنامل نے کی تھی، 6ٹھی یشمال بن پیاوی نے کی تھی، 7ویں بامل مصری نے کی تھی، 8ویں پھر مصری حنامل نے کی تھی اور 9ویں پھر یشمال بن پیاوی نے کی۔ اب اس وقت یہود 10ویں گائے کی قربانی کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ جو اس وقت پوری مسلم دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ یہود کا خیال ہے کہ جیسے ہی وہ ریڈ ہیفر یعنی سرخ گائے کی 10ویں قربانی کریں گے تو اس کے بعد وہ مسجد اقصیٰ کو گرا سکیں گے اور اس پر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تعمیر کر سکیں گے، اور جیسے ہی وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے تو دجال کی آمد بھی متوقع ہے۔ یہ قربانی تقریباً 2000 سال بعد ہونے جا رہی ہے، یعنی جو 9ویں قربانی ہوئی تھی یشمال بن پیاوی کے زمانے میں، اس سے لے کر اب تک کے درمیان 2000 سال تک کا گیپ ہے۔ اب اس کے ہم حقائق دیکھتے ہیں کہ یہود یعنی اسرائیل اس کے لیے کیا کیا حکمت عملی کر رہا ہے۔ 27 اکتوبر 2023 کو حماس اسرائیل جنگ سٹارٹ ہوئی غزہ اسٹرپ کے اندر، جس کو آج 5 ماہ اور 4 دن ہو چکے ہیں، جس میں 31,000 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، 13,000 خواتین اور 9,000 بچے بھی شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ اسٹرپ مکمل طور پر تباہ کر دی جا چکی ہے۔ اس اسٹرپ میں تقریباً 20 لاکھ لوگ آباد تھے اور ان 20 لاکھ لوگوں کے لیے اب صرف 3 ہاسپٹلز باقی ہیں، یعنی کہ غزہ کو اسرائیل نے مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ ایون کہ جو ریفیوجیز کیمپس ہوتے ہیں، پناہ گزینوں کے کیمپ، اس کے اوپر بھی بمباری کر کے انہوں نے نہتھے فلسطینیوں، نومولود بچوں کو، خواتین کو اور معصوم اسکول جاتے ہوئے بچوں کو شہید کیا ہے۔ 10ویں قربانی کے لیے یہود یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ کو گرا کر اس کی جگہ پہ ہیکل سلیمانی تعمیر کیا جائے گا،
اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہی وہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے تو دجال نمودار ہوگا، جسے یہود اپنا مسیحا سمجھتے ہیں۔ یہود کی کتاب تورات مقدس کے مطابق یہ اختتامی اوقات کا آغاز ہے، اور اس کا سلسلہ یوں ہوگا: سب سے پہلے سرخ گائے قربان کی جائے گی۔ اب یہ گائے کہاں قربان کی جائے گی؟ یہ جبل زیتون پر قربان کی جائے گی، جس پر 12 سال پہلے، یعنی جو مختلف ویب سائٹس بتا رہی ہیں، تو 12 سال پہلے جبل زیتون کے اوپر، اولیو ماؤنٹینز کے اوپر یہود نے ایک پلاٹ لیا ہے، اور اس کے اوپر ایک سفید میدان یعنی قربان گاہ بھی تیار کی جا چکی ہے۔ تو وہاں پہ یہ سرخ گائے قربان ہوگی۔ اس کے بعد اس کی جو راکھ ہوگی، اس سے اوزار، وہ جو اس کو مسجد اقصیٰ کو گرانے یا پھر ہیکل سلیمانی بنانے کے لیے استعمال ہوں گے، ان اوزاروں پہ اس پانی کو چھڑکا جائے گا، صاف کیے جائیں گے وہ اوزار، پھر مسجد اقصیٰ کو شہید کیا جائے گا، پھر نئے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی جائے گی۔ ہیکل سلیمانی کیا ہے، اس کے اوپر مکمل میرے چینل کے اوپر ایک ویڈیو موجود ہے، جس کا لنک اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے۔ آپ یہاں سے بھی کلک کر کے وہ مکمل ہسٹری دیکھ سکتے ہیں کہ ہیکل سلیمانی کب بنا پہلی مرتبہ، پھر اس کو کس نے منہدم کیا، پھر دوسری مرتبہ بخت نصر کے بعد رومیوں نے دوسری مرتبہ اس کو گرا دیا تھا، اس کی جگہ پہ اب مسجد اقصیٰ جو ہے وہ بنائی گئی ہے۔ تو اب تیسری مرتبہ یہ بنانے جا رہے ہیں، اور وہاں پہ جہاں پہ مسجد اقصیٰ موجود ہے، اب نئے ہیکل کی تعمیر کی جائے گی چوتھے نمبر پہ۔ پانچویں نمبر پہ پھر دجال کی آمد ہوگی۔ چھٹے نمبر پہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، اور ان کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ یہ ایک چین بنی ہوئی ہے کہ اس سلسلے کے مطابق یہ سارے واقعات ہوں گے۔ اب وہ سرخ گائے کہاں ہے جو ابھی 10ویں قربانی جس کی جانے والی ہے؟ یہ سرخ گائے ابھی اسرائیل کے مغربی کناروں میں موجود ہے، ایک محفوظ چراگاہ کے اندر یہ چر رہی ہے، بقول جو CNN ہے، امریکن چینل ہے، ان کی رپورٹس کے۔ اس کو کہاں سے لایا گیا؟ امریکہ کی ریاست ٹیکساس سے سپٹمبر 2022 میں 5 گائیں لائی گئی تھیں اسرائیل کے اندر، جن کو بعد میں بیت المقدس یعنی جو مسجد اقصیٰ ہے اس کے احاطہ میں وہ جو جبل زیتون ہے وہاں پہ شفٹ کیا جائے گا۔ ان میں سے 4 جو گائے تھیں وہ اہل قرار پائی ہیں کہ ان کو قربان کیا جائے گا۔ یہ جو گائے لائی گئی ہیں ٹیکساس سے اسرائیل کے اندر، تو ان 5 گاؤں کو جو نام دیا گیا ہے وہ ٹیکساس ریڈ اینجز کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے پیچھے ایک یہودی، بہت نامور یہودی ہیں، یتشاک مامو، اس کا مین کردار ہے۔ اس نے برسوں لگائے اس طرح کی گائے ڈھونڈنے میں، کیونکہ ان کی خصوصیات کہ جی کوئی بال سفید سیاہ یا کوئی اور دھبا نہ ہو، صرف سرخ رنگ ہو، اور کنواری ہو، اور 3 سال اس کی ایج ہو۔ تو یہ امریکہ کی ریاست ٹیکساس کے گوالوں سے، وہاں سے کسی فارم سے یہ لائی گئی ہیں۔ اب یتشاک مامو نے کہا کہ جس جگہ اب تیسرا ہیکل سلیمانی بنایا جانا ہے نا، تو اس جگہ کا اس خیال رکھ کے اس کو دیکھ کے گائے کی قربانی یا نذرانہ پیش کیا جانا ہے۔ اب صاحب ذرا یہ جبل زیتون پہ اس کی قربانی کی جائے گی، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اس کی طرف یہودی موو کریں گے۔ 8 اپریل کو، یعنی اسی رواں ماہ 8 اپریل کو دنیا بھر میں سورج گرہن متوقع ہے، اور یہودیوں کی جو عید ہوتی ہے وہ بھی اپریل کے اندر ہوتی ہے۔ تو متوقع ہے کہ یہود اپنی قربانی اسی ماہ یعنی اپریل کے مہینے میں کر لیں، یہ ممکن ہے۔ اب اس پہ ایک کوئی اتھینٹک آفیشیل سورس سے، یہودیوں کے آفیشیل سورس سے کوئی اس طرح کی کوئی خبر ابھی تک ہمیں موصول نہیں ہوئی، بٹ جو پریڈکشن کی جا رہی ہے آس پاس سے، جو پیش گوئیاں کی جا رہی ہیں، اس کے مطابق یہود اپریل میں اپنی 10ویں گائے کی قربانی کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ قربانی ہوگی، مسجد اقصیٰ کو شہید کرنے کا کام شروع کیا جائے گا، اور اس کے بعد دجال جو ان کا مسیح ہے یہودیوں کا، وہ آئے گا۔ یہ مشرق سے آئے گا، اپنے آپ کو مشرق سے ظاہر کرے گا، یہ یہودی خاندان سے ہوگا، اس کی ایک آنکھ کانی ہوگی، ایک آنکھ ٹھیک ہوگی، ایک کانی ہوگی، اور اس کے ماتھے کے اوپر ایک لفظ کافر لکھا ہوا واضح پڑا جائے گا۔ دجال کو اللہ تعالیٰ اتنی طاقت دیں گے کہ یہ مردہ لوگوں کو زندہ بھی کر سکے گا، زندہ کو مار بھی سکے گا، بادلوں سے بارش برسانے کا اختیار بھی اللہ تعالیٰ اس کو دے دیں گے۔ تو جو عام مسلمان ہوں گے، کمزور ایمان والے، وہ اس کے پیروکار بنتے جائیں گے، اور یہ صاف ظاہر ہے کہ یہودیوں کا ایک جھوٹا مسیح ہے، تو یہودیوں کا اس پہ بہت اس کے انتظار میں، جس طرح ہم امام مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے انتظار میں، یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ دجال کی آمد سے وہ پوری دنیا پہ حکومت کریں گے۔ یہ وہ کہانی ہے ساری ریڈ ہیفر کی کہ کیوں کی جاتی ہے، کیا مقاصد ہیں اس کے پیچھے۔ 52 اسلامی ممالک
ان کی ساری تنظیمیں، ان کی ساری افواج جس طرح 1967 سے لے کر آج تک غزہ کو، بیت المقدس کی آزادی کو، بیت المقدس مسجد الاقصیٰ کے تقدس کو بچانے میں ناکام رہے ہیں، شاید کہ اگلے آنے والے وقتوں میں اس 10ویں گائے کی قربانی کے بعد، اگر یہ یہودیوں کو پروگرام تو فائنل ہے، کب ہے اس پہ ابھی کنفرمیشن نہیں ہے، ہو سکتا ہے اسی ماہ اپریل میں ہو سکتا ہے اگلے سال ہو، لیکن یہودیوں کے مشن میں، ٹارگٹ میں یہ چیز شامل ہے کہ انہوں نے یہاں پہ ہیکل سلیمانی بنانا ہے مسجد اقصیٰ کی جگہ پہ۔ تو 52 اسلامی ممالک، ان کی افواج، تنظیمیں، یہ ساری کی ساری جیسے پہلے ناکام رہی ہیں، عین ممکن ہے کہ پھر بھی ناکام ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ امت مسلمہ کو اتحاد اور جہاد کے راستے پہ گامزن کرے، اور امت مسلمہ خاص طور پر فلسطین، غزہ اور القدس کا محافظ بنائے۔ السلام علیکم۔